बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा सबक है सलाहुद्दीन अयूबी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सल्तनत के बानी थे, मतलब उसकी बुनियाद रखने वाले थे, उसके शुरू करने वाले आप ही थे। वो तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर फ़ातिहीन हुक्मरान में से है। वो 1138 में इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत मतलब रहनुमाई में अयूबी सल्तनत ने मिस्र व शाम व यमन व इराक़ व हिजाज़ और दियार बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अयूबी को फ़याज़ी, हुस्न खुल्क़, सहावत और बहादुरी के बाइस ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप के मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। बच्चे, तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम में से ऐसे कम हुक्मरान गुज़रे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हो। इसी अजीम नामों में से एक नाम सलाहुद्दीन अयूबी का भी है। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब है। आप बहुत ही रहमदिल और बहादुर इंसान थे, बहुत ही फ़याज़ भी थे। आपको फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है क्योंकि आपने यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का पहला क़िबला था, इसको भी ईसाइयों से आज़ाद करवाया था। आगे है इब्तिदाई दौर। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्ते। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सुल्तान सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इसके सफ़ासालार शिरको सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद चूँकि उसकी कोई लायक औलाद नहीं थी, इसलिए सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फाइज हुए। बच्चे, चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही ज़्यादा फ़याज़, बहादुर और अच्छे इंसान थे, इसलिए नूरुद्दीन ज़ंगी जो उस वक्त के हुक्मरान थे वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। पहले तो आप नूरुद्दीन ज़ंगी के एक आम फौजी अफसर थे, उनके यहाँ एक आम फौजी अफसर थे, लेकिन फिर आपकी खूबियों और कारनामों से नूरुद्दीन ज़ंगी बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए, इसलिए उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि उनके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हुक्मरान बने। हालांकि ये उनके ख़ानदान वालों का हक़ था कि उनमें से कोई हुक्मरान बनता, लेकिन चूँकि आप एक नहायत ही ज़हीन और बहादुर फौजी थे, इसलिए नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद आप ही हुक्मरान हुए। आगे है कारनामे। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 हिजरी तक आगे है शाम, मौसल, हल्ब वग़ैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इसी दौरान सलीबी सरदार रिनाल के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था।
صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ بچے نور الدین زنگی بھی اپنے وقت کے مشہور اور قابل حکمران تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کی وجہ سے ان پر سبقت لے گئے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ بہت ہی زیادہ تھا اور وہ سب لوگوں کو ایک اسلام کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب وہ حکمران ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو متحد کیا۔ اس دوران وہ بدستور علاقوں کو بھی فتح کرتے رہے، جیسے شام، موصل اور حلب وغیرہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد پھر سب عیسائیوں کے خلاف متحد ہو گئے، کیونکہ عیسائی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹتے تھے، ان کو قتل وغیرہ کرتے تھے۔ سب ان کے خلاف متحد ہو گئے، سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، لیکن وہ عیسائیوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ 4 سالہ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس دوران مسلمان تو اپنے معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، لیکن عیسائی اس دوران بھی بدتمیزیاں کر رہے تھے، لوٹ ماٹ کر رہے تھے اور قافلوں کو لوٹ رہے تھے۔ آگے ہے جنگ حطین۔ 1186 ہجری میں عیسائیوں کے ایک ایسی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سی دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے روانہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کی اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہاں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ آتشی ماحول میں 1187 ہجری عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئے۔ بچے یہ سب عیسائیوں کے اپنے کیے کا انجام تھا۔ پہلے انہوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے قبضہ کر لیا، پھر شرارتی بھی کر دی، مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے، تو اس کا بدلہ ان کو ایسے ملا کہ ان کے اپنے سردار رینالڈ کے شروع کی ہوئی جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنی تعداد کے عیسائی گرفتار بھی ہوئے۔ اس جنگ میں رینالڈ بھی باقی عیسائیوں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا سر کاٹا، اور اس کے بعد مسلمان عیسائی علاقوں پر چھا گئے اور فتح کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ آگے ہے فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے جزیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی، اور جو غریب جزیہ نہیں ادا کر سکے ان کی جزیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی فلک عادل نے خود ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے ان کی حفاظت وہ کرتے ہیں۔ بیت المقدس کو عیسائیوں نے مسلمانوں سے قبضہ کیا تھا، تو یہ تقریباً 91 سال
بعد مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے ملا۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو قبضہ کیا تھا اور شہر میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت وہ عیسائی فتح کی نشے میں مست تھے، اس لیے وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے تھے اور ان کو تنگ کر رہے تھے۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے واپس بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں نے بالکل بھی عیسائیوں پر ظلم نہیں کیے۔ جزیہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ جب مسلمان حکمران کافروں سے جزیہ لیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے ان کو امان دیتے ہیں، ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگ جزیہ دے سکتے تھے اس ٹائم تو ان سے جزیہ لے لیا گیا، اور جو غریب تھے تو ان کی طرف سے صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی فلک عادل نے وہ جزیہ خود ادا کیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ بچے آپ لوگ اس سبق کی پڑھائی کریں اور اس کے ساتھ پچھلا سبق جو ہے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس کے سوالات جوابات بھی یاد کریں۔